السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قدیم عداوت جدید منافرت۔ چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کے ہاتھوں اسلام مخالف پروپیگنڈا کی جڑیں تاریخ میں پیوست ہیں۔ اسلام اور نصرانیت کے درمیان کشمکش اور رساکسی کی تاریخ تقریباً 1000 برس سے زائد عرصہ پر محیط رہی ہے۔ عرب میں ظہور کے 100 برس سے کم عرصہ ہی میں اسلام نے یورپ کے دروازوں پر دستک دینی شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں 712 ہجری میں پہل ہوئی اور شام کے امیہ حکمرانوں کے فوجی سپہ سالار طارق بن زیاد نے اسپین پر فوج کشی کی اور اسلامی حکومت کی سرحدوں کو یورپ کے اندر داخل کیا۔ رفتہ رفتہ آئیبیریائی جزیرہ نما اسلامی حکمرانوں کے تحت آتا چلا گیا۔ عربوں نے اسے اندلس کا نام دیا۔ اسپین میں اسلام کی شناخت ایک حکمراں مذہب کے بجائے ایک تہذیبی قوت کی بنی اور اسلام نے محض دینیاتی روپ سے قدم باہر نکالے۔ علم موسیقی، فن تعمیر، فنون لطیفہ کی ترقی ہوئی اور دنیا میں اسلامی ثقافت کی اپنی پہچان بنی۔ کورڈوبا اور گرناطہ، گرینیڈا جیسے قدیم شہروں اور ممالک میں اسلامی یونیورسٹیاں، رصدگاہیں اور تجربہ گاہیں تعمیر ہوئیں اور انہوں نے مدرسین، سائنس دانوں، علم فلکیات کے ماہرین، فلاسفروں، دانشوروں اور طبیبوں کی بڑی تعداد کو افریقہ، یورپ اور ایشیا سے اپنی جانب کھینچا۔ علم اور سائنس و ٹیکنالوجی کی اس ترقی میں اسلامی عقائد کا رول بہت ہی اہم تھا۔ اسلامی عقیدہ توحید نصرانیت کی تثلیث کی بنسبت زیادہ آسان تھا اور لوگوں کے لیے کشش کا حامل تھا۔ پھر قرآن کریم اپنی اصلی زبان اور الفاظ کے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود تھا، جس کی وجہ سے اسلامی عقیدہ کو زیادہ استحکام حاصل تھا۔ اس کے علاوہ اسلام نے کسی پاپائیت کی بنیاد نہیں ڈالی۔ ہر دانشور فکری قیود و تحدید سے اٹھ کر اپنی فکر و تخیل کو حد پرواز تک لے جانے کے لیے آزاد تھا۔ ان تمام نکات نے اسلامی علوم و سائنس کو مہمیز بخشی۔ اسلام کی اس اٹھان سے عیسائی یورپ میں کھلبلی مچ گئی اور اسلام کی پیش رفت پر لگام لگانے کی تدابیر سوچی جانے لگیں۔ مغرب نے اسلامی عقیدے اور نظریہ پر وار کرنا شروع کیا، مگر اس میں کامیابی کی کم ہی گنجائش نکلی۔ لہذا حملہ کا رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو حملے کا نشانہ بنایا جانے لگا، مگر 1095 سے شروع ہونے والی صلیبی جنگوں میں یورپ کی توانائی صرف ہوئی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کرسچن فوج کو شکست فاش دے کر بیت المقدس اور یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 7 صلیبی جنگوں نے یورپ کی کمر توڑ ڈالی۔ اسی درمیان اسلام باسفورس کے ساحل سے یورپ میں نفوذ کر چکا تھا۔ عیسائیت کا اہم مرکز قسطنطنیہ، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، اسلامی سلطنت کا حصہ بن کر عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ بنا۔ عثمانی سلطنت نے بلقان کی ریاستوں کو اپنی کمان میں لیا اور تقریباً 500 برس تک ان پر حکومت کی۔ ان زخموں کے مندمل ہوتے ہوتے یورپ کو کئی صدیاں لگی۔ آج اسلام اپنی اس قدیم جا و حسمت، شوکت و سطوت کا ہلکا سا پرتو بھی نہیں رہا۔ مسلمان آپس میں منقسم ہیں اور ملت اسلامیہ بے سمتی کا شکار ہے۔ یورپ کی بیداری کو 500 برس گزر چکے ہیں۔ گرچہ قوت کا مرکز اب امریکہ منتقل ہو چکا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کے درمیان مکمل فکری تطبیق اور نئی توانائی کے مراکز کی کھوج ان کو مسلم ممالک میں پھوٹ ڈالنے اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے جنگجویانہ پالیسیوں پر گامزن رکھے ہوئے ہے۔ ان اغراض کی خاطر مغرب اب اس بات پر مجبور ہے کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منافرت کے ان قدیم سوتوں کو دوبارہ پھوڑ نکالے جو زمین میں دفن ہوا چاہتے تھے۔ اس تفصیل کے بعد اس وجاہت کی کم ہی گنجائش رہ جاتی ہے کہ مغربی حکمت عملی اور حکمران طبقہ نے اپنے لیے کون سی ترجیحات مقرر کی ہیں۔ لہٰذا پچھلے 20 برسوں میں نفرت اور تعصب کو گیز و غضب میں تبدیل کرنے کی بھرپور کوششیں ہوئی۔ گرچہ خود یورپ میں قومی سرحدوں میں مقید کئی مختصر اقوام، مثلاً اسپین میں بیسکس اور برطانیہ میں
آئرش قومیں آزادی کی جدوجہد میں مصروف رہی ہیں، مگر یورپ اور امریکہ کو کسی ایسے دشمن کی ضرورت تھی جو مختلف جلدی شناخت اور رنگ و روپ لیے ہوئے ہو۔ ایسی قوموں کو نیا دشمن بنانا اس حکمت عملی کا جزو لا ينفک تھا۔ ان مسلم اراضیوں کو جن کو یورپ اور امریکی افواج نے کارپیٹ بمباری کر کے تباہ کیا تھا، وہاں کے ناراض اور غضبناک ریفیوجیوں میں سے انتہا پسندوں کو منتخب کر کے ان کو دنیا کے اسٹیج پر عسکری عناصر اور اسلامی دہشت گردوں کا قالب دیا گیا۔ میڈیا نے ان کے مقاصد کو خوفناک الفاظ میں ڈھالا اور دنیا کو اس نئے دیو ہیکل شیطانوں سے متعارف کرایا جو ان کے الفاظ میں مغرب کو سبق پڑھانے پر مصر تھے۔ آئیے ذرا ہم تاریخ کے صفحات میں جھانک کر یہ دیکھیں کہ اسلام اور کرسچن یورپ کے تعلقات پچھلے 1400 برسوں میں کیسے رہے ہیں۔ ہم نے اقتباس نامور دانشور اور برطانیہ میں مقیم کالم نگار ضیاء الدین سردار کی کتاب انٹروڈیوسنگ اسلام سے مستعار لے کر ترجمہ کیا ہے۔ مسلمان اسلام کی شروعات سے ہی یورپ کے لیے مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ اسلام کی ابتدا نے نظریہ تثلیث کے پیروکاروں کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ یورپ والوں نے سوال کیا کہ آخرکار خدا کو اپنے فرزند کو سولی پر چڑھائے جانے اور ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے 600 برس بعد جزیرہ نمائے عرب میں ایک اور نبی کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا۔ اسلام کی ابتدا کے اولین چند دہوں ہی میں اسلام نے یورپ کے سامنے دانشورانہ چیلنج بھی پیش کر دیا۔ یورپ نے ان تمام مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے مختلف النوع طریقے اختیار کیے۔ دینیات اور مذہبی نقطہ نظر کے تئیں یورپ خود کو بے دست وپا محسوس کرنے لگا، لہٰذا اس نے اسلامی عقیدے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کے پیروکاروں پر ذاتی حملے شروع کر دیے۔ سیاسی طور پر یورپ نے صلیبی جنگوں کی ابتدا کی اور ان میں پے در پہ شکست کے بعد مسلم دنیا میں اپنی کالونیاں بنانے کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ دانشوری کے میدان میں اس نے کئی نئی عملی جہتوں میں کام شروع کیا اور مسلم فکر اور تاریخ کی حد بندی شروع کر دی۔ اسلام کی مذمت کی ابتدا اولین دور سے ہی کر دی گئی۔ پال الوارث وفات 859 نے بک آف ڈینیل کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اینٹی کرائسٹ نامی کردار سے ملتی جلتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس نے سن 666 کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال ہے، کہا کہ پیغمبر اسلام ان تمام علامات کے حامل ہیں جو اینٹی کرائسٹ کی خصوصیات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز کردار سازی کو چونسن دے جیسٹے جیسے لٹریچر میں شامل کر ان کو شیطانی نام ماہون سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت گری نے بعد کی کئی صدیوں تک جرمن، اطالوی، اسپین، انگریزی اور فرانسیسی ادب کو متاثر کیا۔ یہ سلسلہ سارے عہد وسطیٰ پر محیط رہا اور 17ویں صدی تک چلتا رہا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اس کا دوبارہ احیاء ہوا یا کیا گیا۔ اس کی حالیہ مذموم شکل مصنف سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات ہے، جس میں چونسنز کی اہانت آمیز انداز کو اختیار کیا گیا۔ صلیبی جنگیں جو اسلام کی مقبولیت بڑھتی گئی، اس کے خلاف محاذ آرائی کے لیے فضا بھی سازگار ہوتی گئی اور بھولے بھالے عوام کو اسلام کے خلاف جنگوں پر آمادہ کرنے کا جواز بنتا گیا۔ کلرمونٹ کی مشہور و معروف پیس آف گاڈ کونسل کی کانفرنس میں پوپ اربن دوم نے اسلام کے خلاف صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا۔ اس کونسل نے اسے خدا کی جانب سے جنگ، وار آف گاڈ کا نام دیا اور اسلام کا قلعہ کما کرنے اور یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا تہیہ اور عزم کیا۔ صلیبی جنگوں کی ابتدا یورپ میں یہودیوں کے قتل عام سے ہوئی۔ عیسائی افواج 15 جولائی 1095 کو یروشلم کے 40 دن کے محاصرے کے بعد شہر میں داخل ہوئی اور 70,000 مسلم عورتوں، مردوں اور بچوں کو تاتیک کر ڈالا۔ ان کا تذکرہ مسلم مورخ ابن عاشر کی کتب میں ملتا ہے۔ ریمونڈ ایگویلز جو اس قتل عام کا عینی شاہد ہے لکھتا ہے، میدان جنگ کا منظر معرکۃ العارہ تھا۔
हमारे आदमियों ने दुश्मनों यानी मुसलमानों के सर काटे और तीरों से उन्हें छलनी कर दिया और वह मीनारों से गिरते गए। कुछ और जंगबाजों ने उनको जदवकूब करके आग के शोलों में झोंक डाला। शहर में उन मुर्दा इंसानों के सर, हाथ और पैर के ढेर बिखरे नजर आने लगे। राहगीरों के लिए इंसानों और घोड़ों की लाशों के दरमियान से या उन्हीं पर कदम रखकर रास्ता निकालना होता, मगर ये मंजर फिर भी इतना होलनाक न था। जो कुछ हैकल सुलेमानी में देखा गया वह नाकाबिले जिक्र था। ये वह इबादत खाना था जहाँ खुदा की इबादत की जाती थी। वहाँ क्या हुआ? अगर मैं सदाकत से काम लूँ तो लोग शायद मेरे अल्फाज पर एतबार न करें। मुझे सिर्फ इस कदर कह लेने दीजिए कि इबादत खाने के अंदर और उसके रूबरू बोझ में सहसवार के घोड़े अपने घुटनों तक खून या फिर मुर्दा घोड़ों के ज़ेनों के ढेर में गर्क थे। ये महज खुदा ही का फैसला था कि इबादत खाना खून की उस नदी में डूब जाए, क्योंकि सदियों से ये खुदा के बागी मुसलमान यहाँ खुदा की तौहीन में मसरूफ थे। उस अर्ज़ मुक़द्दस में सलेबियों ने मुसलमानों को डेगों में भूना, बच्चों को सोलों की नज़र किया और उन बदबख्त साराशीन मुसलमानों की खोज में करियों और देहातों को छान मारा। उसके बरखिलाफ मुसलमानों के खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 638 ईस्वी में यरूशलेम पर कब्जा किया तो ईसाइयों और यहूदियों के साथ इंतहाई एहतराम का मामला किया, किसी को कोई गुज़ंद नहीं पहुँचने दी। जब यरूशलेम के अजीम गिरजाघर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल हुए थे तो उसके चीफ पादरी को यकीन दिलाया कि शहर के तमाम बासुंदगान की जान, माल और इज्जत का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने ईसाइयों के तमाम मुक़द्दस मकामात की सैर की ख्वाहिश की। जब वह ईसाइयों के मुक़द्दस गिरजाघर की ज़ियारत कर रहे थे तो नमाज का वक्त आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पादरी से नमाज के लिए इजाज़त तलब की। पादरी ने उन्हें गिरजा ही में नमाज पढ़ने की दावत दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मैं आज यहाँ नमाज पढ़ूँ तो आइंदा मुसलमान इस खित्ता और गोशे पर अपना हक जताकर यहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मुसल्ला थामा और गिरजा से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे नमाज अदा की। मुसलमानों ने सलेबी हुक्मरानों से 2 अक्टूबर 1187 में यरूशलेम को दोबारा आज़ाद करा लिया। अयूबी सल्तनत के हुक्मरा और फौज के सिपह सालार सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सख्त अल्फाज में ईसाइयों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मुतनबा किया और ऐलान किया कि ईसाइयों के तमाम मुकद्दस मकामात का एहतराम किया जाएगा और जो कोई यरूशलेम में रहना चाहेगा उसे रहने की आज़ादी होगी और जो कोई यरूशलेम से जाना चाहे वह जाने के लिए आज़ाद होगा। बहुत सौ ने यरूशलेम से रुखसत चाहिए और अपने साथ लूटी हुई दौलत भी ले गए। चीफ पादरी ने खुद ही अजीम गिरजा की तमाम दौलत समेटी और कई बोरियों में सोना, कीमती नवादिरात और बेस कीमत कालीन लपेटे और यरूशलेम से रवाना हुआ। इस सूरत हाल ने खुद सलाहुद्दीन के करीबी मुशीर को हैरत में डाल दिया। उसके सलाहकार इमामुद्दीन अस्फहानी जो उसके खाजिन भी थे उस मंजर को देखकर पेच व ताब खा रहे थे। अस्फहानी ने कहा, आलिजा, आपने उन लोगों को अपनी जाती इस्तेमाल की चीज़ें ले जाने की इजाज़त दी है, मगर ये तो अपने सामान के साथ गिरजों और खानकाहों की दौलत समेटे जा रहे हैं और उसकी बोरियों में कम अज़ कम 2 लाख दीनार की मालियत का सामान है। आपको उन हरकतों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मगर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, हमको अपने अहदनामा की पाबंदी करनी होगी जिस पर दोनों फरीकों के दस्तखत हैं। ये उस लिए भी ज़रूरी है कि आइंदा हम मोमिनों को कोई बदअहदी का खाती न करार दे। उसके बरखिलाफ ईसाई हर जगह हमारी रहम दिली के मोतरफ होंगे, मगर उसके बरकस यूरोपी तारीख में हमेशा सलाहुद्दीन अयूबी की किरदार कुशी की गई और उसे मुतसद्दिद बागी करार दिया गया जो बच्चों को खा जाता था, जिसने ईसाई शहंशाहों को कत्ल किया और ईसाई मुकद्दस मकामात की पामाली का मुर्तकब हुआ। यूरोप के ऐसाब पर सदियों तक सलेबी जंगें छाई रहीं, लिहाजा यूरोप ने इस्लाम को सदा तशद्दुद
اور ظلم و جور سے جوڑا اور اسلام سے متعلق خیالی اور تحریری صورت گری کی گئی کہ مسلمانوں کو ایک عام فرد بے رحم، احمق، مغرور، عیاس، بد اخلاق، متشدد اور لا علم انسان متصور کیا جائے۔ انگریزی میں ایسی صورت گری کو اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں۔ انہی اسٹیریوٹائپ کو فکر، ادب، سینما اور نظریات کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یورپ کے آبادیاتی دور میں ان اسٹیریوٹائپ کی بڑے پیمانے پر تصحیح کی گئی اور آج بھی گاہے گاہے ان کی دھول جھٹک کر انہی اخبارات کے صفحات اور ٹی وی کے مانیٹروں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ مشرقیت، اورینٹالزم۔ ان اسٹیریوٹائپ کے جواب کے طور پر یورپ نے اس نقلی صورت گری کی پست پناہی کے لیے دانشورانہ اصناف کی تدوین کی جن میں عمرانیات، اینتھروپولوجی کو اہم مقام حاصل تھا۔ عمرانیات کی غرض و غایت تمام غیر مغربی اقوام اور کلچروں کو پر نقص، پر عیب اور موجودہ مغربی معاشرے کا قدیم ورژن ثابت کرنا تھا۔ اسلام کو بھی نسلی امتیاز کی آنکھوں سے دیکھا گیا اور مستشرقیت، اورینٹالزم کی پوری صنف کو محض اسلام کی کردار کشی، ہجو اور مذمت کی خاطر ترقی دی گئی اور اسلام سے نفرت اس پورے مضمون کا محور ثابت ہوئی۔ مستشرقین 15ویں صدی سے اسلام کی صورت مسخ کرنے کی مہم میں مصروف رہے ہیں۔ ان کے ذمہ محض یہ کام رہا ہے کہ وہ اسلام کو سرپسند اور بدباطن لوگوں کا مذہب ثابت کریں۔ زیادہ تر مستشرقین عیسائی پادری رہے ہیں۔ قرآن کو بے جوڑ اور غیر مبسوط اور تکراری کلام قرار دیا گیا جو تشدد پر ابھارتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ عیاش اور اخلاقی قدروں سے عاری شخصیت قرار دیا گیا۔ اسلامی فکر اور اسلامی علوم کو بے وقعت، بودی اور بے وزن گردانا گیا اور پوری طرح اس بات کی صحیح کی گئی کہ ان کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہ ہو اور اگر تذکرہ ہو بھی تو وہ مثبت انداز سے ہرگز نہ ہو۔ اورینٹالزم یا مشرقی علوم محض ایک علمی مضمون ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ آؤٹ لک بھی ہے۔ یورپین سیاحوں، ناول نگاروں اور آرٹسٹوں نے اسلام پر وافر لٹریچر اور تصاویر تیار کی جن میں اسلام کی جو تصویر کشی کی گئی وہ اسلام کو بربریت، جنسی عیاشی اور تشدد کا مجموعہ ثابت کرتی ہیں۔ ان میں سے کئی مصنفین ایسے بھی تھے جو مسلم دنیا میں مغرب کے جاسوس اور سرا انگیزی کے ایجنٹ کے فرائض انجام دے رہے یا دے چکے تھے۔ ان میں رچرڈ برٹن 1890، آئزابیلا ایبرہارڈٹ وفات 1904 اور ٹی ای لارنس وفات 1935 مشہور ہیں۔ ان میں سے کئی مسلم دنیا میں محض جنسی لطف کے حصول کے لیے داخل ہوئے تھے جو یورپ میں انہیں دستیاب نہ تھا۔ یورپ میں مسلم علوم کا فروغ۔ 15ویں صدی تک دنیا میں علوم کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی جانب تھا اور اس میں بھی خصوصاً مسلم دنیا سے یورپ کی جانب۔ مسلم دانشوروں کی کتب کا پابندی سے لاطینی اور دیگر یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوتا اور ان کا یورپ کی جامعات میں درسی کتب اور عملی رہنمائی پریکٹیکل مینولز کے طور پر استعمال ہوتا۔ اسلامی دنیا کے اہم علمی مراکز مثلاً قرطبہ، قاہرہ، بغداد و سمرقند میں یورپی طلبہ جمع ہوتے اور مسلم سائنسدانوں، ماہرین فلکیات اور لسانیات کے اساتذہ سے فیض حاصل کرتے۔ یہ اتنا ہی عام تھا جتنا آج مسلم دنیا کے طلبہ کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کی جانب جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عربی عموماً درسی زبان ہوا کرتی تھی اور علم، افکار، سائنس اور ثقافت کا مخزن بھی۔ یورپ کے طلبہ اکثر اپنے استادوں اور ہم جماعت طلبہ کے خدوخال اور وجہ و قطع اختیار کر لیا کرتے تھے۔ یورپ کے دانشوروں نے جنہوں نے اصفہان، شیراز، سمرقند و بخارا، قاہرہ اور دمشق کی درسگاہوں میں شرف تلامذ حاصل کیا، بعد میں یورپ کے دانشور، سائنس و ٹیکنالوجی کے ماہرین، طب و حکمت کے جانکار اور فکر و فلسفہ کے اساتذہ بنے۔ گویا کہ یورپی احیاء نے مسلم دانشوروں کے کاندھوں پر اپنا ابتدائی سفر طے کیا۔ یورپی احیاء کا تصور بھی مسلم تہذیب و تمدن کے عطیات کے بغیر ناممکن ہے۔ اس امر کا اب شاید ہی اعتراف مغرب میں ہوتا ہو۔
اس کے برخلاف مسلم دانشوروں اور سائنسدانوں کے کارناموں کو چوری چھپے نقل کر کے دوسرے ناموں سے موسوم کیا گیا یا پھر ان کی قدر گھٹانے اور ان کو بے مصرف قرار دینے کی پوری کوشش ہوئی۔ اسلام سے خوف کا رجحان۔ مشہور مصنف مینوریوس اپنی کتاب محمد ان یورپ میں لکھتی ہیں، اسلام یورپ کے لیے صرف ایک فوجی چیلنج ہی نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی اور اخلاقی چیلنج بھی تھا، کیونکہ اسلام نے انسانوں کو ایک متبادل فلسفہ حیات سے آگاہ کرایا۔ دانشورانہ اور کلچر کے میدانوں میں عرب دنیا یورپ کا مضحکہ بنا سکتی تھی۔ اسلامی دانشور میڈیسن، ریاضی، علم حیات، علم کیمیا، علم نباتات اور فزکس کے مضمون آپٹکس میں کرسچن یورپ سے کئی درجہ آگے تھے۔ عربوں نے ہندوستان سے سفر سیکھا اور اس نے ان کو ایک بڑی جست دی جو ریاضی کے میدان میں ان کو یورپ سے کئی منازل آگے لے گئی۔ انہوں نے اس کی مدد سے ریاضی کے مسائل چٹکیاں بجاتے حل کرنے کا ملکہ حاصل کر لیا اور اس کی مدد سے الجبرا، تجزیاتی جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری کے میدانوں میں آگے بڑھ گئے۔ 1600 عیسوی تک یورپ میں طب کے اہم نصابی کتاب ابن سینا کی القانون فی الطب تھی، جو فارسی النسل ابن سینا نے 11ویں صدی عیسوی میں مرتب کی تھی۔ عربوں نے سسلی اور اسپین میں اپنے تراجم کے مراکز قائم کیے جو یونانی، سریانی، فارسی اور سنسکرت سے اہم علمی مخطوطات و کتب حاصل کرتے اور عربی میں ترجمہ کرتے۔ اس کے بعد ان کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوتا۔ ترجمہ کے ان مراکز کے ساتھ تجربہ گاہیں اور رصد گاہیں بھی قائم ہوئی جن میں عملی تجربات کے ذریعے علمی نظریات کی جانچ ہوتی۔ اس طرح اسپین اور سسلی جزیرہ ثقلیہ اور علم اور فکری تبادلے کے دو اہم مراکز کے طور پر ابھرے اور ان سے یورپی نساۃ ثانیہ کو مہمیز ملی۔ مگر کوئی یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوگا کہ آخرکار جزیرہ نما عرب کے ریگستانی بدوؤں نے، جن کی تہذیب کی جڑیں قبائلیت میں گڑی ہوئی تھی، اس قلیل مدت میں علم اور فضل کی میراث کیوں کر حاصل کر لی؟ جواب انتہائی آسان ہے۔ ان کے اعتقادات کی تازگی نے ان لوگوں کو اپنے مذہب اور اعتقاد کی سرحدوں کی حد نظر توسیع کی توانائی بخشی اور یہ پلک جھپکتے اسے دنیا کی اس زمانے کی سب سے مہذب قوموں یعنی یونان، ایران اور بازنطین کو اپنے سے ہم آغوش کر چکے تھے۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ فارسیوں سے ان کے طور طریقے سیکھے، یونانیوں کے فلسفہ کو گلے لگایا اور ان تمام کو یورپ کی مقبوضہ اراضی اور ان کے عوام کے درمیان متعارف کرایا۔ یورپی عوام کے لیے جہاں عربوں کے طور طریقے اور مہمان نوازی کے مراسم حیرت انگیز تھے، وہیں اس نے عربوں سے رقابت کو بھی جنم دیا۔ انہیں یہ معلوم کرتے دیر نہ لگی کہ اس تہذیبی مہم اور تحریک کے بانی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابھرتی شخصیت میں انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ ان کے نظریات اور مقدس شخصیات پر مکمل سایہ نہ کر لے۔ لہٰذا اس نے جہاں عربوں سے فراق دلانہ علمی تبادلے پر اکسایا، وہیں پیغمبر اسلام کے تئیں حسد و رشک کو بھی جنم دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی تاریخ دراصل اسی پس منظر میں پنہاں ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے سوچنے کا نقطہ ہے کہ جس یورپ نے اتنی ساری چیزیں ان سے مستعار لی، وہ آخرکار کیوں تعطل اور جمود کا شکار ہو گئے اور یورپ کو کیوں کر سبقت حاصل ہوئی؟ تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ آیا ہے کہ مسلم دنیا کے جمود کی ابتدا یورپ کی کالونی بنانے کی مہم سے قبل ہوئی۔ یورپ میں مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت انگیز مہم کی ابتدا اسی وقت ہو چکی تھی جب مسلمانوں کا تہذیبی آفتاب نصف النہار پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ البتہ اس مہم نے بعد میں زور پکڑا اور مسلمانوں کے تیش کو دعوت دی، پھوٹ ڈالو اور قبضہ کرو۔
معمولی سی ترمیمات کے ساتھ یورپ کی نوآبادیاتی مہم کے سرکردہ ممالک برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ نے تقریباً اسی حکمت عملی پر عمل کیا۔ پھوٹ ڈالو اور قبضہ کرو کی پالیسی ان کا ہتھیار بنی۔ ایک حکمراں کو دوسرے حکمراں سے لڑوا کر برطانیہ نے مغل سلطنت کو نگل لیا۔ 1857 کی غدر کی جدوجہد ہندوستانی عوام کی وہ آخری جدوجہد تھی جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی۔ ہندوستانی اس جدوجہد میں بری طرح ناکام رہے اور پورا بر صغیر ہند و پاک تاج برطانیہ کا محکوم بن گیا۔ مغل حکومت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر انگریزوں کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کرنے میں تعمیل کرتے رہے۔ وہ انگریزوں کے عزائم سے خائف تھے اور ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حالات نے آخرکار ثابت کر دیا کہ ان کا شک بے بنیاد نہیں تھا۔ ہندوستانیوں کو مغلوں کے پنجے سے آزاد کرا کر ان کو تہذیب سے آشنا کرانے کی مہم کا پہلا منظر اس وقت نظر آیا جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے اہل خانہ کے سر تن سے جدا کر کے اس کے سامنے چاندی کے ٹرے میں پیش کر دیے۔ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا جہاں ان کی موت انتہائی مفلسی کی حالت میں ہوئی۔ انہوں نے اسی قسم پرسی کے ایام میں اردو کی چند معرکۃ العرا نظمیں لکھیں۔ بر صغیر پر مکمل کنٹرول کے بعد ان خارجی حکمرانوں نے مسلم معاشروں کو ان کی تمام تر دانشورانہ صلاحیتوں سے تہی دست بنانے کی منظم کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے ان کے مدارس اور کتابوں پر پابندی عائد کر دی اور ان کی لائبریریوں کو لاد کر یورپ میں اپنے آرکائیوز میں دفن کر دیا۔ مثلاً 1595 عیسوی میں دولندیزی ڈچ گورنر نے انڈونیشیا کے تمام مدارس، کالجوں اور لائبریریوں کو بند کر دیا اور انہوں نے جو کتب خانے قائم کیے ان میں مقامی لوگوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ 1850 میں انہوں نے مقامی باشندوں کے لیے پرائمری اسکولوں میں داخلہ دینا شروع کیا لیکن سیکنڈری اسکولوں میں داخلے کو ممنوع رہنے دیا۔ اس کے بعد اسلامی میڈیسن اور طب کی تباہی عمل میں آئی۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں تیونس میں فرانسیسی ڈاکٹروں کو پریکٹس کرنے کے لیے مسلم طبیبوں سے اجازت لینی ہوتی تھی، مگر اس صدی کے اختتام تک صورتحال یہ تھی کہ فرانسیسی انتظامیہ نے اسلامی طب کو دوسرے درجے کی سرٹیفکیٹ دے کر اس کو کالعدم قرار دیا اور رفتہ رفتہ تمام مسلم ممالک میں اسلامی طب کی پریکٹس پر روک لگا دی۔ تشکیل اجارہ داری۔ ان خارجی حکمرانوں نے مسلم ممالک کے تمام وسائل کو لوٹا اور جو کچھ وہ اپنے ممالک لے جا سکتے تھے لے گئے۔ انہوں نے تجارت و صنعت کی جو تنظیم نو کی اس کے تحت تمام خام مال ان کے ممالک کو بھیجا جانا تھا اور وہاں سے تیار شدہ اشیاء ان ممالک کو برآمد کی جانی تھی۔ شمالی انگلینڈ کی پارچہ جات کی ملوں کی بنیاد ہندوستانی سوتی کپڑوں کی دستکاری کے کھنڈروں پر رکھی گئی۔ ان کی خارجی حکمرانی اور صنعتی انقلاب کے درمیان روح و جسم کا رشتہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر منحصر تھے اور ایک دوسرے کے مفادات کے امین و پاسدار بھی۔ یورپین حکمرانوں نے سول نوکرشاہی کا جو ڈھانچہ تیار کیا اس میں ایسے بیوروکریٹ تیار کرنا پیش نظر تھا جو برطانوی مفادات کے محافظ ہوں اور برطانوی آقاؤں کے محض قائم مقام ہوں۔ لارڈ میکاولے کے مشہور مینٹس آف انڈین ایجوکیشن میں ان تمام یورپی آقاؤں کی بازگشت سنی جا سکتی ہے جو اپنی نوآبادیوں میں ایسے مقامی نگراں پیدا کرنا چاہتے تھے جو ان خارجی حکمرانوں کے مفادات کو اپنی قومی مفادات پر ترجیح دیں۔ ذرا لارڈ میکالے کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں اب اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام سے ایسے افراد ڈھال سکیں جو ہمارے اور ہمارے محکوم لوگوں کے درمیان ترجمان کے فرائض انجام دیں۔ ان افراد کے رگوں میں ہندوستانی خون دوڑتا ہو مگر اپنی آرا طرز فکر طرز رہائش برتاؤ اور اخلاق میں وہ انگریز ہوں۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور
ولندیزیوں کی ایسٹ انڈیز کمپنی آزادانہ تجارت کی تجارتیں تھیں جن کے لیے بزور مسلم سلطنتوں سے رعایت حاصل کی گئی، لیکن ان کی تجارت میں نو آبادیاں بسانا اور نئے خطوں کو اپنے آقاؤں کی حکمرانی میں شامل کرنا تھا۔ مسلم ممالک اور معاشروں کو ہر قسم کے نئے نظریات اور طور طریقوں کی تجربہ گاہ بنایا گیا۔ دنیا کو مہذب بنانے کے جذبے سے سرشار ان کی مشینریوں نے مسلم دنیا میں تعلیم، ثقافت اور جدید نظریات کی آبیاری کے لیے ہر وہ نامشہور طریقے آزمائے جنہیں اوٹوپین ناقابل عمل کہا جا سکتا تھا۔ اس نو آبادیاتی نظام نے مسلم کلچر اور تہذیب کو حد درجہ نقصان پہنچایا، جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ ہر وہ چیز جس میں ان کو اسلام کی بھینی سی خوشبو بھی محسوس ہوئی، اسے انہوں نے پرے ہٹانے، حقیر اور اخلاقی اقدار سے عاری ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کی ان مساعی کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلم معاشروں میں ثقافتی ترجیحات کو الٹ دیا گیا، ان ممالک کی قدرتی وسائل پر قبضہ کر کے ان کو تہی دست کر دیا گیا اور مسلم عوام کو کلاس بنا دیا گیا۔ مغرب نے اسلام سے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس نے ان کے جرائم کی فہرست طویل کر دی۔ مغرب کی ناانصافیوں کا تذکرہ طویل فرصت کا متقاضی ہے۔ صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ مغرب نے یہ تمام محض اسلام کو شیطانی نظریات کا حامل ثابت کرنے کے مشن کے تحت انجام دیا۔ آج یہی فکر دنیا پر مغربی اجارہ داری کی اساس کا حصہ ہے اور مغرب کی مسلم دنیا سے متعلق پالیسیوں کی بنیاد ہے۔ جدید منافرت۔ مغرب کی منافرانہ ذہنیت پر امتداد زمانہ کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے خود کو محض جدید قالب میں ڈھال لیا۔ آج مغرب مسلم دنیا اور مشرقی ممالک کو سرنگوں کرنے کے لیے نئے ہتھیار ڈھونڈ چکا ہے۔ 11 ستمبر کے دہشت گردوں کے حملے کی جوابی انتقامی کارروائی میں افغانستان اور عراق کو تباہ و تاراج کیا جا چکا ہے۔ دونوں ممالک میں لاکھوں عوام اپنی جانوں سے اس کی قیمت چکا چکے ہیں۔ اس کے ضلعوں میں مسلم دنیا اور عوام کو شیطانی روپ میں پیش کرنے کی نئی مہم شروع کی گئی۔ اس مہم کے نتیجے میں مسلم دنیا میں انتہا پسندوں اور رجعت پرست نظریات کی اپیل بڑھ گئی ہے۔ مغرب کی نفرت کے جواب میں انتہا پسندی اور بنیاد پرستی مسئلہ کا حل نہیں دے سکتی۔ مغرب کی 13 صدیوں پر محیط اسلام سے نفرت کی ذہنیت کو آج ہندوستان، برما جیسے ممالک میں خود فروش دستیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ خود مسلم دور حکومت میں ان ممالک میں نفرت نے اپنی جڑیں نہیں جمائی تھی۔ ماضی میں مغرب نے اسلام کے نظریاتی اور دانشورانہ چیلنج سے براہ راست نبرد آزمائی سے احتراز کیا تھا۔ اسلام اپنی سادگی کی بنا پر مغربی سماج کے لیے کافی پرکشش تھا۔ اگر عیسائی مغرب نے اس کے نظریات پر سوال اٹھائے ہوتے تو خود ان کے پیچیدہ تصور تثلیث، کانسیپٹ آف ٹرینٹی پر زیادہ سوالات اٹھتے، لہٰذا مغرب نے اس سے اپنا پلہ جھاڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت اور تاریخی شخصیات مثلاً صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پر اپنا نشانہ سادھا۔ امن اور مصالحت کی خاطر اس راستے کو ترک کرنے ہی میں قوموں کی عافیت ہے اور وہ باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے ہی اس راستے پر پیش رفت حاصل کر سکتی ہیں۔ باہمی تعصب اور روایتی صورت گری اس راستے کو خاردار اور دشوار گزار بنا دیں گی۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا، آپ کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔